سندھ طاس معاہدے کے تحت پانی روکنے کی ہر کوشش کا قومی طاقت سے جواب دیں گے۔ پانی ہماری لائف لائن ہے، اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ پاکستان اپنی سلامتی اور خود مختاری کا ہر قیمت پر تحفظ کرے گا۔ پاکستان کے ایک ایک انچ کی حفاظت کریں گے۔ پاکستان کی مسلح افواج ملک کی حفاظت کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ کسی کو غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی مہم جوئی ہوئی تو 2019 کی طرح منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا پی ایم اے کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب سے خطاب۔ پہلگام واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات میں تعاون کی پیشکش۔ کہا ہمارے مشرقی ہمسائے نے بغیر کسی ثبوت کے پاکستان پر الزام تراشی کی۔ کشمیر پاکستان کی شاہراہ ہے۔ کشمیری عوام کو حق خود ارادیت دینا ہوگا۔ امن ہماری ترجیح ہے لیکن کمزوری نہیں۔ ہماری مسلح افواج تنظیم، اتحاد اور قومی مفاد کی تکمیل اور عزم کا نشان ہے۔ افغانستان سے پرامن مستحکم تعلقات چاہتے ہیں۔ افغان حکومت فتنہ الخوارج کے ہاتھوں اپنی سرزمین کا استعمال روکے۔ ڈسپلن اور تربیت کا اعلیٰ معیار۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کی پروقار تقریب۔ وزیراعظم شہباز شریف کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں بطور مہمان خصوصی شرکت۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے بطور گیسٹ آف آنر شرکت کی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کو تقریب میں آمد پر سلامی دی گئی۔ بغل بجا کر وزیراعظم شہباز شریف کی آمد پر اعلان کیا گیا۔ قومی ترانہ پیش کیا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے پریڈ کا معائنہ کیا۔ تقریب میں وزیر دفاع، وزیر اطلاعات، غیر ملکی سفیر، اعلیٰ سول اور عسکری حکام کی شرکت۔ پاس آؤٹ کیڈٹس نے حلف اٹھایا۔ بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے کیڈٹس میں انعامات تقسیم۔ اعزازی شمشیر انڈر آفیسر محمد حنان ملک نے حاصل کی۔ صدارتی تمغہ برائے تمغہ انڈر آفیسر زین العابدین نے حاصل کیا۔ انڈر آفیسر محمد طلحہ نے اعزازی چھڑی اور لیڈی کیڈٹ لائبہ رحمان کو بھی اعزاز سے نوازا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ مسئلہ کشمیر کی تاریخ سے ناواقف نکلے۔ مسئلہ کشمیر کو 1500 سال پرانا قرار دے دیا۔ بھارت اور پاکستان کشمیر کا مسئلہ خود حل کریں گے، دونوں ملکوں کے بہت قریب ہوں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا پاک بھارت کشیدگی پر رد عمل۔ کہا پاکستان اور بھارت کے تعلقات ہمیشہ ہی کشیدہ رہے ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے رہنماؤں کو جانتا ہوں، دونوں ممالک تناؤ کا حل خود ہی نکال لیں گے۔ مقبوضہ کشمیر میں حملے سے پاکستان بھارت میں کشیدگی میں اضافہ ہوا۔ دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی 2 دہائیوں میں بدترین ہے۔ صدر ٹرمپ کا پاک بھارت رہنماؤں سے رابطہ کرنے کے سوال کا جواب دینے سے گریز۔ بھارت کے اشتعال انگیز اقدامات۔ پاکستان نے سعودی عرب کو اعتماد میں لے لیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو سعودی ہم منصب کا ٹیلی فون۔ اسحاق ڈار نے سعودی وزیر خارجہ کو قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں اور بھارت کے اشتعال انگیز اقدامات سے آگاہ کیا۔ دونوں وزراء خارجہ کا علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ 2 طرفہ تعلقات پر اظہار اطمینان۔ علاقائی صورتحال پر مشاورت اور رابطہ جاری رکھنے پر اتفاق۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا آپریشن روم کا دورہ، افسران کی تیاری کو سراہا۔ آپریشن روم پاک بھارت تعلقات میں ہونے والی پیش رفت کی نگرانی کے لیے قائم کیا گیا۔ دریائے سندھ میں ہمارا پانی بہے گا یا مودی کا خون؟ بھارت سن لے، سندھو ہمارا ہے اور ہمارا ہی رہے گا۔ بلاول بھٹو کا بھارت کو کرانا جواب۔ سکھر میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہماری افواج اور عوام ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ بھارت کے فیصلے واپس لینے تک جدوجہد جاری رہے گی۔ سندھ طاس معاہدہ معطل کرنا یک طرفہ فیصلہ ہے، مسئلہ عالمی فورم پر اٹھائیں گے۔ بلاول نے سندھ پر ڈاکہ نامنظور کا نعرہ لگایا۔ بولے سندھ کی مرضی کے بغیر کوئی نہر نہیں بنے گی۔ چاروں صوبوں نے اتفاق کیا تو نئی نہر بنے گی۔ ملک میں گرمی کی شدت برقرار۔ آئندہ چند روز کے دوران درجہ حرارت میں غیر معمولی اضافے کا خدشہ۔ پی ڈی ایم اے پنجاب نے درجہ حرارت میں اضافے اور ہیٹ ویو جاری کر دیا۔ سندھ اور بلوچستان میں بھی شدید گرمی کا راج۔ بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کے ساتھ گرد ہوائیں چلنے کا امکان۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ریجنل اینٹی ٹیررسٹ اسٹرکچر جوائنٹ اسٹاف ہیڈ کوارٹرز آمد۔ میجر جنرل الیبرک کی چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحل شمشاد مرزا سے ملاقات۔ خطے میں سیکیورٹی کی بڑھتی صورتحال اور انسداد دہشت گردی میں تعاون کے بڑھانے کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال۔ آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل ساحل شمشاد مرزا نے علاقائی اور عالمی امن کو یقینی بنانے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ معزز مہمان کا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مسلح افواج کی قربانیوں کا اعتراف۔
پوپ فرانسس کی آخری رسومات آج سینٹ پیٹر اسکوائر میں ادا کی جائیں گی۔ 250 سے زائد کارڈینلز، بشپس، پادری اور مذہبی شخصیات شرکت کریں گے۔ امریکہ، فرانس، یوکرین کے صدر، برطانوی وزیراعظم کے اسٹارمر سمیت عالمی رہنما بھی شریک ہوں گے۔ تقریب کی سیکیورٹی کے سخت انتظامات، 2000 پولیس اہلکار اور ڈرونز کی مدد سے سینٹ پیٹر اسکوائر کی نگرانی کی جائے گی۔ پوپ فرانسس کی تدفین سینٹ میری میجر باسیلیکا میں کی جائے گی۔ اور پاکستان ایکسپورٹ بڑھنے سے معاشی ترقی کا فروغ چاہتا ہے۔ عالمی غیر یقینی صورتحال پاکستان سمیت خطے کی معیشت کو متاثر کر رہی ہے۔ پاکستان کی معیشت میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کا شعبہ حقیقی گیم چینجر ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا IMF کے پینل مباحثے سے خطاب۔ وزیر خزانہ کی برطانوی وزیر مملکت برائے بین الاقوامی ترقی بینونیس چیپمین سے ملاقات۔ ٹیکنالوجی پر مبنی اصلاحات اور ترقیاتی شراکت داری پر زور دیا گیا۔ وزیر خزانہ کی BP مورگن سے ملاقات ہوئی۔ اقتصادی پیش رفت اور کیپٹل مارکیٹس میں واپسی کی خواہش کا اظہار۔ وزیر خزانہ نے انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن کے مینیجنگ ڈائریکٹر سے ملاقات میں پاکستان کی مضبوط معاشی شاریوں اور فچ کی حالیہ کریڈٹ ریٹنگ میں بہتری سے آگاہ کیا۔ I hereby move under Rule 263 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Senate 2012 that the requirements of Rules 26, 29, 30 and 133 of the said rules be dispensed with in order to enable the House to move and pass a resolution on the recent developments in India-Pakistan relations. I now put the motion before the House. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it. The motion is adopted unanimously. Please move the resolution. پہلگام واقعے پر بھارتی اقدامات کے خلاف سینٹ میں قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بھارتی الزامات پر قرارداد پیش کی۔ پاکستان کو پہلگام واقعے سے جوڑنے کے الزامات مسترد کرتے ہیں۔ بھارتی حکومت بدنیتی پر مبنی مہم چلا رہی ہے۔ کسی بھی بھارتی مہم جوئی کا فوری جواب دیا جائے گا۔ پاکستان کشمیر کی حمایت جاری رکھے گا۔ ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں۔ بھارت کو دوسرے ملکوں میں دہشت گردی پر قابل احتساب ٹھہرایا جائے۔ قرارداد کا متن اسحاق ڈار نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پانی بند کرنا جنگ کے مترادف ہوگا۔ پانی پاکستان کے 24 کروڑ عوام کی لائف لائن ہے۔ آئندہ جنگیں شاید پانی پر ہوں۔ سندھ طاس معاہدہ یک طرفہ طور پر ختم نہیں کیا جا سکتا۔ بھارت کوئی غلطی نہ کرے ورنہ ماضی کی طرح جواب ملے گا۔ پاکستان کی فورسز مکمل طور پر تیار ہیں۔ سارک ویزے پر آئے بھارتی شہری 48 گھنٹے میں پاکستان سے نکل جائیں۔ سکھ یاتری اگر آنا چاہیں تو انہیں نہیں روکیں گے۔ یہ پاکستان کی 24 کروڑ عوام کی لائف لائن ہے پانی، اور اب تو پریڈکشن یہ ہو رہی ہے کہ فیوچر کی جنگیں شاید پانی پہ ہوں گی۔ ورلڈ بینک اس میں انوالو ہے شروع سے۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے کہا کہ اس کو کسی قیمت پہ بھی یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک نیوکلیر قوت بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایک میزائلی قوت بنایا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے اگر خدا نہ خواستہ کسی نے ہماری طرف کوئی میلی آنکھ سے کوئی کوشش کی تو اس کو جواب اسی طرح ملے گا جیسے ان کو ماضی میں جواب ملا تھا۔ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ بھارت کی نفرت کی سیاست منی پور، ناگالینڈ تری پورہ کے درجنوں ٹکڑے کرے گی۔ محبت بانٹیں، آپ گجرات نہیں ہندوستان کے وزیر اعظم ہیں جو قومیتوں اور مذاہب کا مجموعہ ہے۔ ہندو توا کا پرچار بھارت کے اتنے ٹکڑے کرے گا کہ آپ سے گنتی بھی نہیں ہوگی۔ دہشت گردی کینیڈا، امریکہ اور ہمسایوں کو ایکسپورٹ نہ کریں، اپنی اوقات میں رہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایکس پر بیان۔ پاکستان ہر قسم کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہے، ہمیں کسی تیاری کی ضرورت نہیں۔ بھارت کی جانب سے اشتعال انگیزی کا امکان ہے، بھارتی حکمرانوں کو انہی کے انداز میں زبان میں جواب دیا جائے گا۔ دونوں ملکوں کی سرحد پر لاکھوں فوجی کھڑے ہیں۔ سندھ طاس معاہدہ زندہ ہے، پاکستان ورلڈ بینک کے پاس جائے گا۔ خواجہ آصف کا برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو۔